اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر رمضان ٹرانسمیشن کی چھٹی ٹرانسمیشن میں آپ سب احباب کا زائرین کا ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا ہوسٹ صاحبزادہ عثمان خضری آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج ایک دفعہ پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ میری دائیں جانب عالم اسلام کے عظیم اور خوبصورت ثنا خوان مرکزی محافل نعت کی زیب و زینت بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل جناب محترم محمد عمر نور نقشبندی صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے بالکل ساتھ ہمارے شہر لاہور کی خوبصورت شخصیت، ہمارے محفلوں کے حوالے سے بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت بھائی محمد جہاں زیب خان صاحب محفل نور کی برسات والے، آپ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ ان کے ساتھ ساتھ میری بائیں جانب عالم اسلام کے عظیم اور خوبصورت ثنا خوان بھائی محمد عمران قادری نقشبندی صاحب، آپ کو ہم نے مدعو کیا اور آپ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر محمد شہباز قادری صاحب، آپ چند دن پہلے جو اس ٹرانسمیشن میں پڑھ کے گئے تھے، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ہمیں ہماری اس ٹرانسمیشن کو ٹائم دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، حاضرین نے محفل سماعت کیجیے گا۔ آج ہم نے انشاءاللہ العزیز کچھ سوالات بھی کرنے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ثناخوانی بھی ہوگی، حمد بھی ہوگی، منقبت بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ میں آج کی اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی پاک تلاوت سے کرنا چاہوں گا، اور اس سے قبل ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جند، پرند، آسمان، لوح، قلم، ہر چیز کو پیدا کیا مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کی خاطر پیدا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب نور کو پیدا کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے رب کائنات نے کہا کہ اے محبوب، اگر میں اپنے آپ کو اگر پیدا نہ کرتا، اے محبوب میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو سامعین کرام، میں گزشتہ ٹرانسمیشن میں آپ سے جو گفتگو کر رہا تھا، انشاءاللہ میں انہی باتوں میں سے کچھ بات آج بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور کچھ نئی باتیں آپ کو مسائل جو ہیں وہ نماز کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ آئیے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کرتے ہیں، محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء بناها
والأرض وما طغاها ونفس وما سواها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. زائرین، آپ نے تلاوت کلام پاک کو سماعت فرمایا. میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو دین سے دور کا سبق پڑھانا شروع کر دیا ہے. دین سے دوری، اور ہمارے بچے قرآن پاک کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کے نزدیک تک جانا گوارا نہیں کرتے. تو اس لیے میں کیونکہ کل رات بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو انجینئر، پروفیسر، بڑے بڑے پائلٹ اس طرح کے بنانے کا سوچتے ہیں، تو میں تمام اپنے بہن بھائیوں سے، بزرگوں سے التجا کروں گا کہ جہاں دنیا کا دستور سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو آپ سکھاتے ہیں، وہاں دین کا سبق بھی جو ہے وہ دینا چاہیے. کیونکہ قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت سیرت کا عنوان نظر آیا. مازار ہیں آنکھیں والشمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا. آئیے آج کے پہلے مہمان سے آج ہم گفتگو کریں گے اور انہی سے ہم حمد باری تعالیٰ بھی سنیں گے. تو میں بھائی عمر نقشبندی صاحب آپ سے سوال یہ کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ثنا خوان ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں بھی دے رکھی ہیں. آپ کو یہ شوق کب سے پیدا ہوا اور کس طریقے سے آپ اس فیلڈ کے اندر تھے؟ وہ کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار نعت خوان کس طرح جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر آئے، اور ہمارے زائرین کو یہ بتائیں کہ آپ کتنی عمر تھی آپ کی جب سے آپ نعت پڑھنا شروع ہوئے ہیں؟ السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ و علیہ وسلم یا سیدنا ختم النبیین. عثمان بھائی دراصل بچپن سے ہی الحمدللہ نعت خوانی جو ہے جان کرنی ہے ماشاءاللہ.
ہمارے علاقے میں ایک مسجد تھی، وہاں ماہانہ پروگرام ہوتا تھا. وہاں پر یہ ہر مہینے حاضری، جب میں چھوٹا تھا ہر مہینے حاضری کا شب خطا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آج اس مقام پر پہنچایا. بے پناہ نوازی کرم نوازی ہے. اسی طرح اور رہی بات جو ہے وہ ہمارے جو سینئر ثنا خان ہیں، ہم سبھی کو سنتے ہیں کیونکہ سینئر سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بے شک بالکل. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بڑے کا ادب کریں بے شک. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح سے پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ نعت پڑھنے کا شرف عطا فرمایا، کیونکہ ہماری جو ہے اوقات ہی نہیں ہے اس قابل. بالکل صحیح بات. نے کرم فرمایا، اپنی نوکری کے لیے چن لیا ہے. ہاں بالکل. ان کی کرم نوازی ہے، ہم اس پہ راضی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے عمر بھائی کی زبانی سنا کہ میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے محلے کی جو مسجد ہے وہاں پر ماہانہ محفل ہوا کرتی تھی، وہاں سے پڑھنا شروع ہوا ہوں. بچپن سے ہی یہ مجھے شوق ہے. تو میں آپ کو ایک تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیک کام کے لیے چن لیا ہے. آج آپ عمران بھائی، ڈاکٹر صاحب، جہاندیب بھائی، دنیا دار کے بچے جو ہیں وہ دین سے دور بھاگتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک تو مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک کام کے لیے چن رکھا ہے اور آپ دین کی خدمت اس آسان طریقے سے کر رہے ہیں کہ جس طرح واقعی ہی کرنی چاہیے. ان کی کرم نوازی ہے سب. بے شک بالکل یہ کرم ہے ان کا، ورنہ میری تو اوقات نہیں ہے. تو آئیے میں عمر بھائی سے ہی گزارش کروں گا کہ ہمارے زائرین کو حمد باری تعالیٰ سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں، ہمارے زائرین کو حمد باری تعالیٰ سنائیں. جی. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہ. سب سے پہلے میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے آج ایک موقع عطا فرمایا. عمران بھائی نے بھی مجھے کہا تھا ان کی محبتیں ہمیشہ شامل حال رہتی ہیں. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں سورہ برکت کے لیے. ایک دفعہ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں جو حاضر ہیں، ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے مولا اونچی تیری شان، شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان، شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان. تو رحیم ہے تو ہی ہے رحمان، میرے مولا اونچی تیری شان. مشکلوں میں جب بھی روکے میں نے تجھ کو پکارا، میرے مولا تو نے مجھ کو دیا خوب سہارا. کیا بتاؤں مولا تیرے، کیا بتاؤں مولا تیرے کتنے ہیں احسان. میرے مولا اونچی تیری شان، شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان. پتھر پہ جو کیڑا ہوئے اس کا رازق تو ہے، جو زمین
تو ہے پتا پتا بوٹا بوٹا کرے ہے حمد بیان سبحان اللہ سبحان میرے مولا اونچی تیری کمال ہے جناب کمال شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان. یہ شعر میں شامل کرنا چاہوں گا کہ آپ جس طرح جانتے ہیں کہ ملک کے حالات جس طرح چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جو ہے امن عطا فرمائے اور حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دل سے کہیے اللہ اللہ راضی رب ہو جاوے میرے وطن پہ میرے مولا آج بھی نہ آوے میرے وطن پہ میرے مولا آج بھی نہ آوے مولا تجھ سے التجا ہے مولا تجھ سے التجا ہے باقی رہے ارمان میرے مولا اونچی تیری شان شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان تو رحیم ہے تو ہی ہے رحمان میرے مولا اونچی تیری شان. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے مولا اونچی تیری شان، واقعی شان اونچی ہے. وہ خالق بلکہ شاعر کہتا ہے تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. ہم پر بھی ہو تیرا کرم، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، ہمیں تیرے کرم پر یقین ہے. ہم پر بھی ہو تیرا کرم، ہمیں تیرے کرم پر یقین ہے. الحمدللہ ہمیں اپنے رب پر یقین ہے کہ ہم جس وقت بھی اپنے رب کو نیت سے دل صاف کر کے پکاریں گے تو ہمارا رب اپنے نبی کے ذکر کے صدقے ضرور فریاد سنے گا. تو آئیے ہم اپنے اگلے ثنا خان سے کچھ گفتگو بھی کریں گے اور ان سے ہم وہ کلام سنیں گے جو میرا پسندیدہ بھی ہے اور ان کا بھی پسندیدہ ہے. تو بلکہ پوری دنیا میں ہی وہ کلام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. میں ابھی نہیں بتاؤں گا، جب ان سے گفتگو کر لوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا یہ کون سا ہمیں کلام سنائیں گے. جی عمران بھائی، آپ کو پہلے تو میں اپنے اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. تو آپ مجھے جیسے کہ میں نے سوال عمر بھائی سے کیا کہ نعت خوانی کوئی عمر قید نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کب سے سرکار کے ذکر کو سن بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. نعت خوانی سب سے پہلے تو مجھے وراثت میں میرے بڑوں سے ملی ماشاءاللہ. اور میرے دادا جی ماشاءاللہ ہر سال کی طرح ہم اپنے گھر محفل کرواتے، تو ان سے بچپن سے ہی شوق تھا پڑھنے کا. لیکن جب ہوش سنبھالی تو پہلی محفل الحاج حافظ مرحوم بانی صاحب کی زیر صدارت میں پڑھا، تو انہی کو اپنا استاد مانتے ہوئے آج بھی یہ ستارہ ان کے نام سے چمک رہا ہے ماشاءاللہ. تو باقی یہ ہے کہ آج آپ بھائیوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک نے اس ناچیز کو اتنی عزت دی کہ ہر جگہ پہ ہر کونے کونے میں گلی گلی کوچے کوچے میں ذکر چل رہا ہے. اور دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا مالک قبول منظور فرمائے. اور جب پہلی نعت پڑھی تو میرے تایا جان اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کروڑا رحمت سے نوازے. انہوں نے جب مجھے پکڑ کے اسٹیج پر کھڑا کر دیا اور مائک کے سامنے جب میں کھڑا ہوا تو میری ٹانگیں بھی ایسے کانپ رہی تھی عثمان بھائی کہ مجمع تھا اور میں اکیلا تھا.
मजमा भी था और मैं अकेला था, और वो बाजार था हमारे अंदरून शहर का ही था। तो 9 बजे पीर दरबार था, उस मस्जिद में प्रोग्राम था। तो पहली दफ़ा जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो तब मुझे ना पता था कि नात खानी क्या है, इसको कहाँ लेके जाना है, कहाँ किस तरह सुर लगाना है, क्या नहीं करना। लेकिन जब मैंने कलाम पढ़ा वो वाला, वो कहते हैं आमना बीबी के गुलशन में आई ताज़ा बहार, तो वो मैंने ऐसे पढ़ा जैसे 3-4 साल का बच्चा नहीं होता, बच्चा पढ़ रहा हूँ मैं रुझान के साथ पढ़ता जा रहा हूँ, और नाम को पता नहीं आवाज़ कहाँ डाली। कई लोग मुझे देख के हंस रहे हैं कि यार इतना बड़ा हो के इसको पढ़ना भी नहीं आता। लेकिन उसके बाद जब उमरानी साहब से मेरी मुलाकात, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा नात खानी इस चीज़ का नाम है, इसको इससे करो वैसे करो। आज ये इसका कर्म है कि सुन के और शिगिर्दी में एक इस बात रखा, कहते हैं बाप एक ही अच्छा लगता है। बहुत खूब। बाप एक ही अच्छा लगता है, और आज उसी बाप की निस्बत से आज मैं इस तारा चमक रहा हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आपने बताया कि हमें ये विरासत में मिला है। तो विरासत के अंदर जो है ये, और ये आपको एक बात करता जाऊँ उस्मान भाई, आपकी बात बोल रहा हूँ माजर के साथ, क्योंकि मेरे जो बैकग्राउंड है ना सारी माशाल्लाह सारी बैकग्राउंड हवाबी की है, और बाहर उसमें मैं हूँ कि जो सरकार का जिक्र को अभी तक बात रखा हो। क्या बात है। अल्लाह आपको सलाम करे। और गली गली में अली का जिक्र जारी है, और जब तक मेरे में खून का एक कतरा भी बाकी है, ये सरकार का जिक्र मेरे होंठों पे जारी रहेगा। बेशक, क्यों नहीं। हमारा अकीदा है कि वो उमर भाई हमारे ना एक चनियोट के शायर हुए हैं माशाअल्लाह, सैयद नासिर हुसैन नासिर शाह साहब, और जिन्होंने शेर असी पढ़ने हैं ना नाता जोड़ होते नाला अपना उन्होंने गल कर रहे हैं। वो कहने ने कि ओके खान जी करता है, ओके खान नू जी करता है, ओके खान नू जी करता है, मरन नू भी जी करता है, असी नासर कबर विच भी जाके हुजूर दा मिलाद करना है। तो इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है मिलाद क्यों ना हो, सरकार सामने होंगे तो उनकी चेहरे की ज़ियारत हो रही होगी, उन पर दरूद, इसी को तो मिलाद कहते हैं। इमरान भाई, बेशक सरकार का चेहरा सामने होगा, और आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप अपने मुरीदों से कहा करते थे, ऐ मुरीदों मेरी कब्र इतनी गहरी खोदना कि उसके अंदर मैं खड़ा हो सकूं। अल्लाह क्यों? मुरीदों ने पूछा, शेख कामिल वो क्यों? कहा मेरे आका जब कब्र के अंदर आए तो अहमद रजा की गैरत कैसे गवारा करेगी, हुजूर सामने होंगे और अहमद रजा बैठा होगा। अल्लाह, जब मेरे आका है तो मैं खड़े होकर हुजूर पर सलात सलाम के तौर पेश कर। तो मिलाद इसी का नाम है। मेरे रब ने मिलाद बनाया है, मेरे रब ने मिलाद बनाया है। सबसे पहला मिलाद जो है मेरे खालिक के कायनात ने तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया और कहा, ऐ फरिश्तों आओ आपको मैं अपने मुस्तफा का मिलाद सुनाता हूं। फिर दूसरा मिलाद जो है वो मेरे आका ने खुद अपना मिलाद पढ़ा है। तो ज़ाहिरीन सामीन, बातें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन टाइम की जो हमारा जो शेड्यूल है वो आज थोड़ा सा सख्त है। तो मैं नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, मैंने आपको कहा था कि बताऊंगा, लेकिन एन मौके पे बताऊंगा। जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, अल्लाह ताला इस भाई के पढ़ने के सदके इस पूरे मजमे को और इस पूरी टीम को अल्लाह अपने महबूब के रोज़े की और गुंबद खजरा के जलवे देखने नसीब फरमाए। ये भाई तो होके आया है, इसकी तड़प जो है वो तो है ही है, लेकिन जो नहीं होके आया उसकी तड़प कितनी होगी। तो हमारा ईमान है कि अल्लाह वो जो दरवाजे बंद किए गए हैं हमारे लिए, आज की रात का सदका खालिक से दुआ करते हैं मुल्क की हालात को भी बेहतर फरमाते हुए, और वो जो दरवाजे हम गुनाहगारों के लिए बंद हैं, अल्लाह नबी के जिक्र के सदके वो दरवाजे खोल दिए जाए। तो मैं भाई इमरान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो नात जो आपकी भी महबूब नात है, हमारी भी पसंदीदा, और जब भी मैं ये नात सुनता हूँ तो यकीन माने आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है।
جی عمران بھائی ہمارے سامعین کو نعت رسول مقبول سنائیں. رسول برکت کے لیے بات کریے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا ارادہ کچھ اور پڑھنے کا تھا لیکن عثمان بھائی کے فرمائش کے مطابق کلام پیش کرتا ہوں. جو مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے. منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے. جس وقت محمد کا دربار نظر آئے. جس وقت محمد کا دربار نظر آئے. بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی. بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی. پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. مکے کی ہوا میں طیبہ کی فضا میں. مکے کی ہوا میں طیبہ کی فضا میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو وہ بہاریں وہ نظارے ہمارے نصیبوں میں کرے. میری ہے دعا یارو
यार नजर आए। और मक्ता छोड़ा या ज़हूरी में दिलो जान मदीने में, छोड़ा या ज़हूरी में दिलो जान मदीने में, अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए। अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए। माशाल्लाह, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए और आखिर में भाई कह रहे थे अल्लाह करे उस दर पर मेरा हर यार नजर आए, तो ये लम्हात जो हैं जानजेब भाई, डॉक्टर साहब, उमर भाई, इमरान भाई, एक मेरे बचपन की बात है। इमरान साहब एक बुजुर्ग थे, वो साइकिल पर सब्जी लेकर हमारे इस मोहल्ले में आया करते थे। इस पे साइकिल पर सब्जी बेचा करते थे। तो उस उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी मदीना जाऊँ। वो क्या कहता है, जब उसने आना तो मुझे कुछ ना कुछ उसने देना और मुझे ये कहना, उस्मान बेटा मेरे लिए दुआ कर, मैं मदीने चला जाऊँ। और रब ताला ने उस पर इतना करम किया, उसी रेडी साइकिल से पता है कि सब्जी जेडी साइकिल थे उस पर कितना मदे, उसी साइकिल से अल्लाह ने उसको हज भी करवाया और उम्रा भी करवाया। सुभान अल्लाह। और वो कहता हुआ, और जब वो उम्रे पे जा रहा था ना, तो इमरान भाई, मैं वालिद साहब और वालिद साहब के कुछ शागिर्द थे, हम जब उसको एयरपोर्ट छोड़ने गए ना, तो उस शख्स की आंखों में आंसू थे। वो कहता है कि मेरी औकात नहीं थी कि मैं अपने मुस्तफा उस करीम की बारगाह में जाऊं। उथे जाना खेत मुकदरा नहीं, कोई तन दौलत की लोड़ नहीं, कोई जिस्म, कई दौलत वाले रह जाते, उसकी नजारे रह जाते। ये बात है, इतनी सी है। वो कहते हैं ना, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। एवं असी लाई कि यार मेरी 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 मैं बड़ा रुपया ना, वैसे एक गल और दसा तुहानू कि अज बड़े बड़े रुपये वाले जड़े ने वो घर बैठे ने, रब बुलाते ही नहीं। तो गरीब जेड़ा, गरीब तू गरीब, घर तो टाइम की रोटी पूरी नहीं होती, रब ओनू अपने महबूब को बुला ले। तो दुआ यही करांगे। ते उस तो पहले कि असी मनकबत वाल जाइए, मैं अपने मेहमान जानजेब भाई तो एक दो गल्लां करांगे। जी जानजेब भाई, आपका शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर हमें टाइम दिया। दे तो रोज ही रहे हैं, लेकिन ट्रांसमिशन में दोबारा जो वो आप आए हैं। तो जैसा कि हम रात को बात कर रहे थे कि दीन के मामले में कमजोरी जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप कुछ ये बताएं कि हमारा जो ईमान कमजोर हुआ है वो पुख्ता हो जाए। जी, सबसे पहले तो कारी साहब मैं आपका बेहद मशहूर हूँ कि आपने इस नई चीज़ को अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया। बहुत शुक्रिया। और जो आपका सवाल है कि दीन के बारे में हम इतना कमज़ोर क्यों हैं, जी जी, तो सबसे पहले तो दीन के बारे में इंसान कमज़ोर हो सकता है, लेकिन हमारा दीन कमज़ोर नहीं हो सकता। दीन कमजोर नहीं, बेशक, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आलम इस्लाम में आपको भी पता है कि जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, साजिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ। जी जी, तो बस कहीं ना कहीं इंसान डगमगा जाता है, बिल्कुल, लेकिन ईमान पुख्ता होना चाहिए इंसान का, ऐसा ही है, अपने अल्लाह और अपने रसूल पर यकीन होना चाहिए। बिल्कुल। तो
تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر سچا مسلمان ہو تو اس کا دین جو کمزور پڑ جائے. ماشاء اللہ. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کمزور نہیں ہے, بندہ ڈگمگا سکتا ہے لیکن دین ڈگمگا نہیں سکتا. میں ایک اور بات کرتا چلوں, اس عاشق جیسا عاشق آج تک دنیا میں نہیں پیدا ہوا عمران بھائی. اس عاشق جیسا عاشق پیدا نہیں ہوا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سینے پر پتھر بھی رکھا جا رہا, گرم ریت پر بھی لٹایا جا رہا, اور گلوں کے اندر زنجیریں ڈال کر بازاروں میں گھسیٹا بھی جا رہا ہے, لیکن میرے بلال کے زبان پر ایک ہی صدا ہے, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. آپ کا یہی عقیدہ تھا, اگر موت بھی مجھے آ جائے تو نبی کا ذکر کرتے ہوئے گا. یہ ہر ایک ایمان والے کا جو ہے وہ نظریہ ہے. تو چانچے بھائی آپ ماشاءاللہ ملک کے حالات بھی دیکھ بھی رہے ہیں, اور آپ تو ہم سے بہت زیادہ اس ملک کے حالات کے بارے میں بہتر ہی جانتے بھی ہیں. ہم یہ بتائیں کہ یہ ماشاءاللہ رمضان مبارک چل رہا ہے, ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, اوپر سے کبھی گرمی کبھی سردی جو معاملات بھی ہیں, لیکن رمضان روزے کی حالت میں کیا انسان پر ظلم کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو قاری صاحب بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو ظلم ہوتا ہے نا وہ ایک مسلمان پہ نہیں کرتا. آپ کی بات میں سمجھ چکا ہوں, جو آپ اشارہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھ کو بھی پتا ہے, اور سب بھائی کو پتا ہے جو نہ چل رہے ہیں. جی جی. تو یہی ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا. ٹھیک ہے, اگر ظلم حد سے بڑھے تو ظلم ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی. تو بس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ایمان ہمارا پختہ ہو. ٹھیک ہے, اور روزہ جو ہے وہ اس کے لیے ایک نعمت ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, کہ روزے سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں. ہاں جی. بس یہی کر صاحب کہ اللہ اکبر. میرے سامنے جو بدل میں اپنے سینے میں پتھر رکھ کے اس دن بیٹھا ہوں, مجھے جو یقین مانے دیکھا بھی نہیں جاتا. الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان شہداء کو کیسے خراج تحسین پیش کریں, لیکن ہمارا ایمان ہے. وہ کہتے ہیں نا, آج پتہ چل گیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور بھائی آج پتہ چل گیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جب نبی کے دین کی باری آتی ہے تو میں ان علماء کو, ان مشائخ کو, ان پیروں کو, میری لائیو ریکارڈ ہو رہی ہے, پوری دنیا میں چل رہی ہے. میں یہ آج کے وقت کے جو پیران عظام ہیں, علماء ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا جو اس معاملات میں شامل ہیں, لیکن جو ابھی بھی اپنے حجروں کے اندر ہیں, میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں. اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کی موتیں ہو رہی ہیں, کل کو آپ پر بھی وقت آنا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو نبی پر, حضرت امام حسین نے دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا. ان پر کیا ظلم نہیں کیے گئے, ہر طرح کا ظلم کیا گیا, لیکن حسین جو ہے وہ انصاف پر قائم تھے. وہ ان کا ایک نظریہ تھا, وہ میرے شیخ کامل فرماتے ہیں نا کہ لٹی جائے پاویں جوگ حسین دی, لٹی جائے پاویں جوگ حسین دی, بس نانے دا باقی اسلام رہ گئے. تو اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر دین دیا ہے, دین پہ پہرا دینے والا بنایا ہے, تو ہمیں اپنے دین پر پہرا اور نبی کی ناموس پر پہرا دینا چاہیے. تو آگے آج کی ٹرانسمیشن کے ہمارے آخری ثنا خان ہیں, ان سے منقبت سنتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کو اختتام کی طرف لے کے چلیں گے. میں جناب بہت ہی خوبصورت آواز, عالم اسلام ہر کونے کونے میں
گونجنے والی یہ خوبصورت آواز ڈاکٹر محمد شہباز قادری صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آج ہمیں سرکار غوث پاک کی منقبت سے ہمارے زائرین کو سرخرو کریں۔ جی ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو یہ جو آج لاہور میں یہ واقعہ ہوا ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، کیونکہ سرکار کے چاہنے والے ہمیشہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، یہ ہم جتنے بھی ناخواں بیٹھے ہیں سرکار کے دین کا یہ کام کر رہے ہیں، اور میں کرام اور ناخواں اور نقیب محفل، یہ کبھی بھی سرکار کا نام ہمارے دلوں سے مٹا نہیں سکتے، چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی شہادتیں کر لیں، انشاءاللہ ہماری زبانوں پہ لبیک لبیک یا رسول اللہ ہوگا۔ اور میں منقبت پیش کرتا ہوں سرکار غوث پاک کے حوالے سے، جیسے ماشاءاللہ قاری عثمان کسی صاحب فرما رہے ہیں، للا غوث پاک دانا، للا غوث پاک دانا، تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، للا یارمی والے دانا، تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، للا یارمی والے دانا، تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، پڑھ مرشد پاک دیوان نبی دے کر جائیں گی، پڑھ مرشد پاک دیوان نبی دے کر جائیں گی، عاشق سارے تر تر جاندے، غافل گوتے کھاندے، عاشق سارے تر تر جاندے، غافل گوتے کھاندے، غوث پاک سن ڈوبنے نہیں دے دے، غوث پاک سن ڈوبنے نہیں دے دے، او کامل پیر جنا دے، للا یارمی والے دانا، تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، پڑھ مرشد پاک دیوان نبی دے کر جائیں گی، پڑھ مرشد پاک دیوان نبی دے کر جائیں گی، پڑھ مرشد پاک دیوان نبی دے کر جائیں گی، ایک مائی بڑی سیانی سی، او وچ شہر بغداد دے رہندی سی، ایک بچڑا اوندا گزر گیا، او جاندی ڈگ دی ٹہندی سی، اگوں ویکھ کے غوث اعظم نو رو رو روئے ہو کہندی سی، او زندہ کر دے میرے بچڑے نو، او تینو پیر پیران دے کہندے، غوث دے منن والیاں دی بیڑی کدے نہ اڑی، میرا دے منن والیاں دی بیڑی کدے نہ اڑی، اونوں دریا ڈوبنا کی جیندی، میرا باں بڑی جا لب لے غوث اعظم نو، او کتے ڈوبیاں طرح دا ہووے گا، جا لب لے غوث اعظم نو، کتے ڈوبیاں طرح دا ہووے گا، دکھیاں وال نظر کرم دیاں، دکھیاں وال نظر کرم دیاں، او کتے چاٹیاں پاندا ہووے گا، غوث دے منن والیاں دی بیڑی کدے نہ اڑی، مائی دریا دے کنارے رو رو مار دی سی ہاڑے، مائی دریا دے کنارے رو رو مار دی سی ہاڑے، پھر جوش وچ آگے ابو صالح دے پیارے نعرہ ماریا علی دا، نعرہ حیدری، نعرہ ماریا علی دا، بیڑی ڈوبی ہوئی تری، غوث دے منن والیاں دی بیڑی کدے نہ اڑی۔ بہت خوبصورت انداز میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی منقبت سے ہمارے زائرین کو سنا رہے تھے۔ تو دوستان گرامی، آج کی اس ٹرانسمیشن کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔
जो टाइम हमारा होता है अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी टाइम के मुताबिक अपनी ट्रांसमिशन को स्टार्ट भी करते हैं और इख्तिताम की तरफ ले चलते हैं। तो मैं आखिर में यही इल्तिजा करूँगा, दोस्तों से गुजारिश है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट्स करें, क्योंकि आपका जो हमारे लिए हौसला अफजाई है वो आपके कमेंट्स और लाइक और शेयर के ज़रिए से ही होता है। तो इन सना खानों को हम रोज़ाना नए से नए सना खान आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो इनको हौसला अफजाई जो है वो आपने कमेंट्स और लाइक शेयर से करना है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस वक्त में पाकिस्तान को सलामती वाला और अमन वाला गहवारा बनाए और हमें अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के सदके हमारे इस ट्रांसमिशन को और इस मुल्क को आबाद शाद रखे। जो इस पर जुल्म सितम कर रहे हैं अल्लाह उनको तबाह और बर्बाद करे और पाकिस्तान के अंदर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा हमें लीडर अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।